الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله مولانا العلي العظيم۔ گزشتہ رکوع سے یہ بات بیان چلی آ رہی ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو نکاح حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا تو اعتراض کرنے والوں نے طوفان بدتمیزی آپ کے خلاف کھڑا کر دیا۔ اس سلسلے میں اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول اللہ ہونا اور خاتم النبیین ہونا بیان فرمایا کہ آپ کا خود کوئی فعل نہیں ہوتا، اللہ کا حکم ہوتا ہے، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اس کے مطابق ہوتا ہے۔ اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کے جوابات دیے اور پھر اہل ایمان کو خطاب کر کے فرمایا کہ اے مومنو، تم شکر گزار بنو اس وجہ سے کہ تمہیں اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کا امتی بنایا ہے۔ اس کی شکر گزاری یہ ہے کہ تم ذکر اللہ کثرت کے ساتھ کرو، اللہ کی اس نعمت کے شکر میں ہر وقت اللہ کے ذکر اور اطاعت میں لگے رہو۔ اس کا فائدہ بھی اللہ نے بیان کیا کہ جب تم کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو گے تو اللہ کی رحمت تم پر بارش کی طرح برسے گی، اور جب رحمت اللہ کی برسے گی تو دنیا سے جہالت و ضلالت کی تاریکیوں کے بجائے علم اور ہدایت کا نور نصیب ہوگا۔ یہ مضمون کل کی آیات تک بیان کیا جا چکا ہے۔ آج کی آیات میں اللہ نے خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے کہ آپ کو دنیا والوں نے کیا نہیں کہا، لیکن اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دنیا والوں کے کہنے کی وجہ سے اپنے دل میں رنج نہ پیدا کریں۔ آپ دیکھیں دنیا کا پیدا کرنے والا اللہ آپ کو کتنے شاندار ناموں سے مخاطب کرتا ہے۔ چنانچہ یہاں اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تسلی دینے کے لیے آپ کے اوصاف کا ذکر فرمایا، اور فرمانے کا مقصد یہ ہے
کہ مخالفین آپ کا کچھ بگاڑ نہ سکیں گے اور نہ ان کی شرارتوں سے آپ رنجیدہ ہوں، بلکہ آپ اپنے فرائض کو ادا کرتے رہیں۔ یہاں اللہ نے خطاب فرمایا، اے نبی آپ تو اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، شاہدہ، اللہ نے آپ کو گواہ بنایا ہے۔ قیامت کے دن امت کے ساتھ معاملات آپ کی گواہی کے مطابق کیے جائیں گے، آپ تو گواہ بنیں گے اس امت پر۔ اور پھر فرمایا مبشرا، آپ تو خوشخبری دینے والے ہیں، فرما برداروں کو خوشخبری دینے والے ہیں، ونذیرا، آپ نافرمانوں کو ڈرانے والے ہیں۔ چوتھی بات فرمائی وداعیا الی اللہ بإذنہ، آپ تو داعی الی اللہ ہیں، اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، بإذنہ، اللہ کے حکم سے بلانے والے ہیں۔ یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اسی وجہ سے بھیجا تھا کہ ان کا کام تھا کہ وہ اللہ کی طرف بلائیں، ان کی ڈیوٹی تھی۔ دیکھیے مبلغ تو ہر کوئی ہو سکتا ہے، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مامور تھے اس بات کی طرف، ان کا کام ہی یہی تھا کہ وہ اللہ کے احکامات کی طرف امت کو بلائیں۔ یہاں اللہ نے اس بات کو صراحت کے ساتھ بیان فرمایا اور پھر فرمایا وَسِرَاجًا مُنِيرًا، آپ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چمکتے ہوئے آفتاب اور ماہتاب ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے، یہاں جو یہ صفت اللہ کے نبی نے کی ذکر کی گئی ہے کہ جس طرح لوگ سورج سے راستہ پاتے ہیں، روشنی ملتی ہے، چاند سے دنیا کے اندر ایک نورانیت آتی ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بھی لوگ جہالت کو ختم کر کے آپ کی وجہ سے دنیا میں علم کی کرنیں پھیلیں گی، اور آپ کا واسطہ دے کر جو لوگ آپ کی سنت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے وہ جہالت سے نکلیں گے، تاریکی سے نکلیں گے، اور جس طرح سورج دنیا میں روشنی کو بکھیرتا ہے، آپ سے بھی علم کے سمندر اور دریا نکلیں گے، لوگ اپنے آخرت کو آپ کے علم کی وجہ سے منور کریں گے۔ یہاں اللہ کے نبی کی اس صفت کو بھی اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ اور چھٹی بات یہ فرمائی کہ آپ مؤمنوں کو بشارت دے دیں کہ اللہ نے ان کے لیے بہترین فضل اور اجر کو تیار کر رکھا ہے، آپ کے کام اتنے اہم ہیں، لہذا وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، ان کافروں کے کہنے کی وجہ سے آپ ملول نہ ہوں، آپ کے دل پر اثر نہ پڑے، آپ اپنا کہنا، آپ اپنا عمل جاری رکھیں، اور اعتراض کرنے والے جو کہہ رہے ہیں آپ ان کی باتوں پر کان نہ دھریں۔ وَدَعْ أَذَاهُمْ، اور اللہ پر بھروسہ کر کے آپ ان کو ان کی تکلیفوں پر چھوڑ دیں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ بڑا کافی ہے اور کارساز ہے۔ تو گویا کہ ان آیات میں خود اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ اعتراضات کر رہے تھے اس پر کہیں نہ کہیں بشری تقاضے کے مطابق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اگر اثر ہو رہا تھا تو اس اثر کو بھی اتنے شاندار ناموں کے ذریعے سے آپ کو مخاطب کیا، اور مقصد یہ ہے ان اوصاف کے ذکر کرنے کا کہ دنیا والے آپ کو کچھ بھی کہیں، دنیا کا بنانے والا یہ دیکھیے آپ کو کن ناموں سے مخاطب کر رہا ہے۔ تو گویا کہ ان آیات میں
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کے کلمات ہیں۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے تمہیں ایسا بنا کر بھیجا ہے کہ تم گواہی دینے والے، خوشخبری سنانے والے اور خبردار کرنے والے ہو۔ خوشخبری فرمانبرداروں کو، خبردار نافرمانوں کو۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور اللہ کے حکم سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے، یعنی رسول جو ہوتے ہیں ان کو اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں۔ یہی اللہ نے ذکر فرمایا کہ اللہ کے حکم سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے اور روشنی پھیلانے والے چراغ ہو، یعنی جس طرح سورج اور چاند سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، اے نبی آپ کی ذات سے بھی دنیا والے اسی طرح فائدہ اٹھائیں گے۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا۔ اے نبی آپ مؤمنوں کو خوشخبری سنا دیجئے کہ ان پر اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہونے والا ہے۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ اور کافروں اور منافقوں کی بات نہ مانو، اور ان کی طرف سے جو تکلیفیں پہنچے اس کی پرواہ نہ کرو، اور اللہ پر بھروسہ کیے رہو، اور اللہ رکھوالا بننے کے لیے کافی ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔